محترم سامعین اکرام، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ موت دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، خواہشات کو ختم کر دیتی ہے، دنیا کے اندر رغبت کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جان ڈالی ہے۔ جو مخلوقات بھی اس زمین پر ہیں جن میں جان ہے، جو زمین پر رینگتے ہیں کیڑے مکوڑے، ان سب کو موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ یہاں تک کہ افضل البشر، افضل الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، یعنی ماں کی پیٹ سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، جو بشر ہیں، انسان ہیں، ان کو موت سے ضرور ہمکنار ہونا پڑا ہے۔ ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بڑی مشہور ہے، اور جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ بہت بڑی بادشاہت سے ان کو اللہ رب العالمین نے نوازا تھا۔ داؤد علیہ السلام بھی اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان سب کو بھی موت سے، وفات سے ہمکنار کیا۔ یہی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں کیا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کبھی کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی دنیا کے اندر۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو اگر آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کی وفات ہو جائے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی بقیہ لوگ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی نہ تو آپ کو ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے اور نہ تو بقیہ لوگوں کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار شے کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم آزمائش کے لیے، تم کو آزمانے کے لیے ہم برائی سے بھی آزمائیں گے، خیر سے بھی آزمائیں گے، تم کو مال دے کر آزمائیں گے، پیسہ دے کر آزمائیں گے، آرام و آسائش دے کر آزمائیں گے، اور اسی طرح سے تنگ دستی کر کے تمہارے اوپر مصیبت پیدا کر کے پریشانی ڈال کر ہم تم کو آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آخرکار تم سب کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر موت کا ذکر کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول اور نبی گزر چکے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا اگر نبی کی وفات ہو جائے، انتقال ہو جائے تو تم دین پر چلنا چھوڑ دو گے، ایڑیوں کے بل پھسل جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم نبی کی وفات کے بعد ایڑیوں کے بل پھسل گئے اور تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، اپنی شریعت کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتا ہے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو تم اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچاؤ گے، تمہارا اپنا خود کا گھاٹا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا ذکر کیا ہے۔ انسان جتنا زیادہ نامور ہوتا ہے، جتنا عظیم ہوتا ہے، اس کی وفات کا غم بھی اتنا ہی زیادہ انسان کو ہوتا ہے۔ آپ سوچئے ذرا، ہمارے گھر کا کوئی فرد اللہ کو جب پیارا ہوتا ہے تو جس حیثیت کا بھی ہوتا ہے، وہ اگر بوڑھا ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے، تو انسان کو اتنا غم نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ بڑا انسان تھا تو انسان کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے، معصوم بچے کی وفات پر انسان کو اور زیادہ قلق ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا غم انسان کو ہوتا ہے فطری طور پر۔ آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو صحابہ کرام کے لیے ملجا اور ماوا کی حیثیت رکھتے تھے، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے صحابہ کرام کے لیے، اور ہر وقت صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کون سی بات نکلے اور ہم اس کو جلدی سے کریں۔ صحابہ کرام کے لیے سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ام ایمن رضی اللہ عنہا کے یہاں گئے تو ام ایمن ان کو دیکھ کر، دونوں صحابہ کرام کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگیں، اور ابو بکر عمر سمجھ گئے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ام ایمن کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، ہم لوگ آئے ہیں، اسی لیے ام ایمن نے اللہ کے نبی کو یاد کر لیا ہے اور وہ رو رہی ہیں۔ ام ایمن سے ابو بکر عمر نے کہا کہ ام ایمن روتی کیوں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ کے پاس ملا ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ام ایمن نے کہا کہ میں بھی جانتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ سے ملا ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ان الوحی قد انقطع من السماء، کہ آسمان سے وحی کا نازل ہونا بند ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تھے تو وحی آپ کے اوپر نازل ہوتی تھی، اللہ کے احکامات آپ کے اوپر نازل ہوتے تھے، اللہ کے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سنایا کرتے تھے، لہذا اب وہ احکامات کون سنائے گا؟ اس لیے ہم کو افسوس ہو رہا ہے۔ وہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپے سے باہر ہو گئے، وفات ہو چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کی گردن میں تن سے جدا کر دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ عمر کی یہ بات تو بہت بڑا فتنہ پیدا کر سکتی ہے، فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ جان لو کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کی طرح پوچھتے تھے، عبادت کی طرح جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے، وہ محمد کی عبادت چھوڑ دیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ لوگ جان لیں کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ لہذا پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے ایک رسول ہیں، اور رسولوں کی وفات ہوتی ہے، رسولوں کا انتقال ہوتا ہے۔ تو جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تاب نہ لا سکے اور اپنے پیچھے گر گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم ہمیشہ قرآن کریم کے اندر پڑھتے رہتے تھے، لیکن جب ابو بکر نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی تو ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کی وفات کا یقین ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ صحابہ کرام پر جو مصیبت گزری تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کی وفات کے بعد ابھی ہم نے اپنی ہتھیلیوں کو نبی کی مٹی سے نہیں جھاڑا تھا، قبر کی مٹی سے نہیں جھاڑا تھا، پوری دنیا ہم کو تاریک لگنے لگی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عالم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا۔ تو آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی اس میں جو آپ کو مرض لاحق ہوا، جس وجہ سے آپ کا انتقال ہوا، جس وجہ سے آپ کی وفات ہوئی، وہ سر میں تیز درد تھا، سر میں تیز درد تھا۔ ابو محیبہ یہ آزاد کردہ غلام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف لے گئے بقیع الغرقد، جو مدینے کا مشہور قبرستان ہے جہاں پر بہت سے صحابہ کرام مدفون ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، وہاں جا کر خوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ان کے لیے اور ان پر سلامتی بھیجی قبر والوں پر، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فبدي في وجهه الذي قبضه الله حين اصبح۔ ابو محیبہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غرقد والوں کے لیے، بقیع الغرقد والوں کے لیے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کی، ان کے لیے استغفار کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے لوٹے، صبح ہوئی تو صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کی شروعات ہوئی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔
سر کے اندر تیز درد ہوا. وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن نڈھال ہوتے چلے گئے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیماری لاحق ہوئی تو فطری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سکون ملا کرتا تھا. صحابی فرماتے ہیں کہ صبح کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ این انا اليوم این انا غدا. بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آج میری باری کہاں ہے, آج میری باری کہاں ہے, اور کل میری باری کہاں رہے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے مجھ کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں بھیج دیا جائے, وہاں جا کر مجھے سکون ملے گا. لا يتعذر فی مرضه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کی وجہ سے عذر پیش کرتے تھے کہ اے باقی بیویوں, اے بقیہ بیویوں, ہم تم سے معذرت چاہتے ہیں. اگر تم کہو اے میمونہ اور سودا, اگر تم کہو ہماری باری تو تمہارے یہاں ہے, لیکن اگر تم اجازت دو تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں چلے جائیں. لہذا اجازت ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے آتے ہیں. اس کے بعد جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آ جاتے ہیں, ایک دو دن گزرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی یاد ستاتی ہے اور حکم دیتے ہیں کہ میرے جتنے ساتھی ہیں سب کو میرے پاس جمع کیا جائے, عائشہ کے حجرے کے پاس سب کو لایا جائے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فنظر الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدمعت عینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا, فدمعت عینا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ثم قال, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بکم, تمہارا آنا مبارک ہو, اے میرے ساتھیوں تمہارا استقبال ہے. حیاکم اللہ, اللہ کی سلامتی ہو تم پر. حفظکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے. آواکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم کو زمین کے اندر پناہ دے. ونصرکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے. ہداکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے. رزقکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم کو رزق حسن سے نوازے. وفقکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم کو بھلائیوں کی توفیق دے, نیکیوں کی توفیق دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا اور اس کے بعد آپ نے کہا قدنا المنقلب الی اللہ و الی سدرۃ المنتہی, کہ اللہ کی طرف جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. سدرۃ المنتہا کے پاس جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. والجنت الماوا, اور جنت الماوا تک جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. والکاس الاوفا, اور بھرا ہوا جام پینے کا وقت قریب آ چکا ہے. والرفیق الاعلی, اور رفیق اعلی اچھے اچھے دوستوں سے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے. جس طرح سے بقیہ انبیاء دنیا سے گئے, اسی طرح سے میری وفات کا بھی وقت قریب آ چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے. اس موقع پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. یہ بزار کی حسن روایت ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ لما دخل بیتی اشتد به وجعه قال حریقوا علی من 7 قرب لم تحلل لعلی اعهد الى الناس فصلى بهم وخطبهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی, بخار بہت زیادہ تیز تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سر کے اوپر 7 گھڑوں کا پانی اونڈیلا جائے, 7 گھڑوں کا پانی اونڈیلا جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے کچھ شفا مل جائے. لعلی اعہد الی الناس, میں لوگوں کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں, میں لوگوں کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. فصلی بہم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. وخطبہم, اور صحابہ کرام کو خطبہ دیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا. صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس آخری خطبے میں ذکر کیا کہ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اللہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ چاہے تو دنیا کو لے لے, چاہے اللہ کی نعمتوں کو لے لے, لیکن اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کر لیا ہے. صحابی فرماتے ہیں فبکا ابو بکرن, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اس بات سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ذی علم
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے واقف اور واقفیت رکھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ رونے لگے، اور اس کے بعد جب یہ رونے لگے تو اس کے بعد انہوں نے پھر لوگوں سے بتایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، کہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس کے احسانات ہیں اور سب سے زیادہ جس کی صحبت میں رہ کر اور جس کے مال سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو جگری دوست اس دنیا کے اندر بناتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا، لیکن اسلام کی اخوت اور اسلامی بھائی چارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہمیشہ باقی رہے گا۔ اسی خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا۔ غور سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے والے تھے، آپ کو یہ بات ستا رہی تھی کہ جس کی تبلیغ ہم نے 23 سال کی ہے، مسلمانوں سے ہم نے قبر پرستی کو چھڑایا، مسلمانوں سے ہم نے بت پرستی کو چھڑایا، مسلمانوں سے ہم نے کفر اور شرک کو چھڑایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ستا رہی تھی کہ کہیں میرے جانے کے بعد دنیا کا میں سب سے عظیم انسان ہوں، کہیں میری قبر پر لوگ میلے نہ لگانے لگیں، کہیں میری قبر کو چومنے نہ لگیں، کہیں میری قبر پر سجدہ نہ کرنے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے، جو یہود و نصارہ تھے، کانوا یتخذون قبور انبیائہم مساجدا، یہ اپنے نبیوں کی قبروں پر جا کر سجدے کیا کرتے تھے، اپنے نبیوں کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، لہذا تم لوگ جان لو اے میرے صحابہ کرام، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت نہ بنا لینا کہ یہاں عبادت ہونے لگے، میری قبر کی پرستش کی جانے لگے۔ اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں فرمایا، اصل میں مسجد نبوی میں کئی لوگوں کے دروازے کھلا کرتے تھے، راستہ تھا وہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، کہ جتنے بھی دروازے مسجد کے اندر کھلا کرتے تھے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص حکم دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے۔ ادھر انصار مدینہ کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے، بہت روئے۔ صحابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انصار مدینہ تو کچھ زیادہ ہی رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عصب علی رأسہ حاشیۃ برق فصعد المنبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کنارہ اپنے سر پر رکھا اور بالکل گھبرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی طرف بھاگے۔ اور اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے تھے۔ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر نہیں چڑھے، منبر پر نہیں چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور کہا کہ اوصیکم بالانصار، اے میرے صحابہ کرام سن لو، ان انصار کے تعلق سے میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ انصار آپ لوگ جانتے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جب ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، تو مدینے میں جن لوگوں نے مدد کی تھی اور اپنی آدھی جائیداد دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور یہاں تک کہ اپنے 2 بیویوں میں سے ایک بیوی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، انہی کو جو ہے انصار کہا جاتا ہے۔ تو ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، اس لیے کہ انصار میرے قلب و جگر ہیں، انصار میرے قلب و جگر ہیں۔
جب کسی نے سہارا نہیں دیا تھا تو انصار نے دل کھول کر تمہارے اوپر خرچ کیا تھا. لہذا ان کے سلسلے میں وصیت کرتا ہوں تم کو کہ فاقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم، کہ ان کے اندر جو اچھے لوگ ہیں ان کو تم قبول کر لینا. اگر ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، کچھ کمیاں ہوئی ہیں، تو ان کو تم معاف کر دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دوشنبہ کے دن ہوئی. جمعرات کو مغرب کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، یعنی 4 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی. ام الفضل بنت الحارث کہتی ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالمرسلات عرفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن یعنی وفات سے 4 دن پہلے مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات پڑھی. اور اس کے بعد ام الفضل فرماتی ہیں کہ ثم ما صلی لنا بعد حتى قبضه اللہ، کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز نہیں پڑھائی حتی قبضہ اللہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اس کے بعد کی جو 17 نمازیں ہیں ان کی امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی. جمعرات کے دن مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. عشاء کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیار تھے، لیکن غشی کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹب میں پانی بھروایا، غسل کیا اور اس کے بعد پھر تیار ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ حضر الصلاۃ، کیا نماز کا وقت آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہاں عشاء کا وقت آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غشی کھا کر گر پڑے، پھر نہایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس بات کی تاب نہیں لا سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن جا کر عشاء کی نماز مسجد میں پڑھا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آج ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں گے. 3-4 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا لیکن مسجد تک نہیں جا پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ جا کر نماز پڑھاؤ، اور ابو بکر کو حکم دو اور بلال کو حکم دو کہ وہ اذان دیں. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر کچھ خفت محسوس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خفت محسوس کی، کچھ کمی محسوس کی اور ہلکا پن محسوس کیا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ثم یحاذا بین الرجلین، 2 لوگوں کے کندھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگایا، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین سے گھسٹ رہے. اتنی طاقت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ بالکل کھڑے ہو جاتے زمین پر آپ کے پیر گھسٹ رہے تھے. حتی دخل المسجد فلما سمع ابو بکر حسه ذهب يتأخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آہٹ مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم امامت کرائیں. لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذهب يتأخر، پیچھے ہٹنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نہیں، نماز تم ہی پڑھاؤ، تم ہی کو نماز پڑھانی ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی یعنی دوشنبہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا کہ صحابہ کرام جماعت میں کھڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں ایسا لگ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو دیکھ کر صحابہ کرام اپنی اپنی نمازیں توڑ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ فکر تھی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن اتنی بڑی تعداد کو میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جو میرے بعد نماز قائم کر سکتی ہے اور میرے حکم پر چل سکتی ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے صحابہ کرام کو اشارہ کیا کہ تم نماز پڑھاؤ، امامت کراؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا. فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنے والد کی تکلیف کو دیکھا تو کہنے لگی ویا کربا ابا، اے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
بیٹی تم روتی کیوں ہو؟ آج کے بعد سے تمہارے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للموت سکرات، یقیناً موت کی تکلیفیں ہوتی ہیں، موت کی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب میں نے دیکھ لیا کہ دنیا کے سب سے افضل انسان کو موت کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، وفات کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تب مجھے کسی کی وفات پر اتنا تعجب نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ وفات کی سختی یقیناً بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی حالت میں جب آپ اپنے چہرے سے چادر ہٹا رہے تھے، کبھی ڈال رہے تھے کبھی ہٹا رہے تھے، بالکل گھبرائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے، نبیوں کے قبروں پر جا کر سجدہ کیا ہے، لہذا تم لوگ میری قبروں پر سجدہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت میں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نمازوں کی پابندی کرنا، نمازیں مت ضائع کرنا، نمازیں مت چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں جن کی تم کفالت کرتے ہو، جو مزدور ہیں اور جو تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں، ان کے حقوق کی کبھی حق تلفی نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ غم ستا رہا ہے کہ کہیں دنیا کے اندر پھر سے قبر پرستی نہ ہونے لگے اور کہیں غلاموں کا حق نہ مارا جانے لگے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مشن تھا کہ دنیا کے اندر سے قبر پرستی ختم ہو، دنیا کے اندر سے پیر پرستی ختم ہو، دنیا کے اندر سے بزرگوں کی بیجا تعظیم ختم ہو، اور دنیا کے اندر سے بت پرستی کی گندگی ختم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہ پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مشن تھا کہ دنیا کے اندر شریعت کے نام پر جتنے بھی نئے نئے کام ہو رہے ہیں سب کے سب بدعت ہیں اور سب کے سب گمراہی کے کام ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں کہتے تھے کہ جان لو فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، کہ دین کے نام پر شریعت کے اندر ایجاد کیا گیا ہر کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آج آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن پر وفات پر اتفاق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، لیکن پیدائش 12 میں ہوئی ہے، اس بات پر اتفاق نہیں ہے۔ آپ دیکھ دیجئے جا کر، کسی نے کہا کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے کہا 9 کو ہوئی، کسی نے کہا 8 کو ہوئی۔ جب یہ بات کنفرم ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی تو جشن منانے کا کیا مطلب؟ آپ دیکھیے، آپ شکر ادا کریے ان لائٹ کی کمپنیوں کا اور ان قمقمے والوں کا شکر ادا کریے کہ قمقمے جلا کر تم بیجا طور پر اللہ کے نبی سے محبت کا ڈھونگ کر لیتے ہو۔ اگر یہ قمقمے نہ ہوتے، اللہ کی قسم کردار سے محبت کو ثابت کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا، بہت زیادہ مشکل ہوتا۔ صحابہ کرام تھے جنہوں نے کردار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ثابت کیا، لہذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور جو آپ کی رسالت کا مشن ہے، اور آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہہ کر اس دنیا سے گئے ان کو ہم سب کو سامنے رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اکثر لوگ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں، امت میں شرک موجود ہے، لہذا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اسی کو ختم کر کے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مشن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر صحابہ کرام جیسی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان سے شرک و بدعت کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھ، بالخصوص وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان کی حالت میں رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔